الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الخطاب عمدة الطالب لنيل المعارف للشيخ العلامة منصور ابن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله، المتوفى في القرن الحادي عشر من الحجرہ. عمدۃ الطالب لنیل المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں، اور یہ درس نمبر 49 ہے، 49، اور آج کی تاریخ ہے 25 نومبر 2021، اور اس وقت ہم کتاب الجنائز میں ہیں. فصل فی کفنی، تکفین کے تعلق سے بات آئے گی، اور نماز جنازہ کے تعلق سے آج انشاءاللہ بات آئے گی. اس کے بعد حمل اور تدفین، بس دو چیزیں بچتی ہیں اس کتاب میں، کتاب الجنائز میں. اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہوگی. آج کفن کے تعلق سے بات ہے. فصل فی الکفنی. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر کفن کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کے ذمے ہے، حکومت وہ کرتی ہے، جیسے کویت ہے اور بعض اور دیگر سعودی عرب. یہاں پر جو ہے حکومت کی جو ہے ذمہ داری ہے، مثلا کویت میں، جہاں پر جو ہے کفن کا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں. لیکن اکثر ملکوں میں، جیسے کہ ہمارا بھی دیش ہے، جہاں پہ آدمی جو ہے اپنے کفن کا خرچہ، اس کی ذمہ داری اس کے خود کے سر ہے. تو اس وجہ سے یہ بات ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو کہتے ہیں یجب کفنہ فی مالہ مقدم علی دین وغیرہ. جو مرنے والے کا جو مال ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کی 5 اقسام کی جاتی ہیں، تقسیم اس کے یعنی 5 حصے کیے جاتے ہیں اس مال کے. پہلا جو حصہ ہے وہ تجہیز کے لیے رکھا ہے، یعنی کہ کفن ہے، غسل ہے، دفن ہے، اور قبر ہے. اس کو بھی جو ہے پیسے دینے پڑتے ہیں، جو بھی اس کو قبر کا کھودنا ہے اور بھی دیگر جو وہاں پہ خرچے آتے ہیں اس کو دینا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو نقل المیت من المکان الی المکان آخر، ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو لے کر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خرچہ ہوتا ہے. تو یہ سارے خرچے جو ہیں تجہیز میں شمار ہوں گے، اور یہ میت کا جو مال ہے جو وہ چھوڑ کے گیا اس میں سے یہ خرچے جو ہے نکالے جائیں گے. اس کے بعد اسی طرح سے جو دوسرے مقام پہ آتا ہے، جانے کے جو مال میں سے نکالنا ضروری ہے مرنے والے کے، وہ ہے دیون الخلق کی، یعنی کہ لونز وغیرہ یا جو بھی دینداری ہے اس مرنے والی کی مخلوق کے اعتبار سے، یعنی کسی سے کچھ لیا ہے، قرضہ ہے یا اور کوئی چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہی ہو، دوسروں کے حق جو ہیں خلق کے، وہ یہاں مراد ہے. جس میں کہ آپ، کیونکہ بات مال کی ہو رہی ہے، تو یہاں مراد ہے کہ لون وغیرہ اگر کسی سے لیا ہے مالی اعتبار سے، تو وہ اس کو اس کے اسی مال میں سے پہلے لوٹایا جائے گا، اس کے بعد باقی کا آگے کا معاملہ ہوگا. اسی طرح سے دیون الخالق، اللہ کے حق یا اللہ کے جو حق ہیں جو اس پر باقی ہیں، پھر ان کو ادا کیا جائے گا. وہ بھی جو مالی اعتبار سے، مثلا کفارہ ہے، نظر ہے، یا اسی طرح کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ادا کیا جائے گا جو خرچہ جس کے لیے مطلوب ہے. اس کے بعد آتا ہے الوصایا، وصیت اگر اس آدمی نے کی ہے، یعنی کہ جو اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے اور اسی طرح سے عصبات میں سے نہیں ہے، اور جو ہے ذوی الارحام میں سے نہیں ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی ہے، یعنی اس کیٹیگری میں سے نہیں ہے، یعنی جس کے شیئرز اللہ نے جس کے شیئرز قرآن میں بتا دیے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے، تو اس کے لیے اگر اس شخص نے، مرنے والے نے، کوئی وصیت کی ہے، تو اس وصیت کو بھی، یعنی اس پیسے کو یا جو بھی اسپیسیفک اس کی وصیت ہوگی مال کے اعتبار سے یا کوئی بھی اعتبار سے، پھر اس کو نکالا جائے گا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے پہلے. اس کے بعد یہ اگلے اسٹیج میں جائے گی، اور یہ وصیت جو ہے اس کی میکسیمم لمٹ 1/3 ہے. جو بھی مال ہوگا ٹوٹل، اس کا 1/3 ہی کسی کو دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. تو وہ 1/3 مال جو ہے پہلے وہ بھی نکال لیں گے اس میں سے، اور وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور اس کے بعد آخر میں جو بچے گا وہ طریقہ کہلائے گا. اور یہ طریقہ جو ہے، یہ جو ہے تقسیم الشرعی، پھر اس کی جو ہے شرعی اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، جیسا کہ اللہ نے
قرآن میں بیان کیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے. کتاب الفرائض کی جب ہم بات کریں گے یعنی کہ میراث کی کتاب جب پڑھیں گے تو اس میں ساری ذکر آئے گی کہ جو صرف 6 حصے ہیں جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، جس کو آپ نصفیات اور ثلثیات اس طرح سے دو میں بانٹا جاتا ہے، یعنی 1/2 1/3 1/2 1/4 1/8 یہ نصفیات میں سے ہیں، اور اسی طرح سے 2/3 1/6 1/3 یہ جو ہے ثلثیات ہے. بس یہ 6 حصے قرآن میں بیان کیے ہیں. سارا کا سارا جو انہیریٹنس ہے اور طریقہ ہے وہ اس کے مطابق ان ریشوز کے مطابق اس پرسنٹیج میں یا اس طریقے سے بانٹ دیا جائے گا. تو یہ 5 جو ہیں حصے کیے جائیں گے مال کے، اور اس میں سے سب سے پہلے جو مقدم رکھا ہے وہ تجہیز کو، اسی میں سے کفن دفن وغیرہ چیزیں ہوں گی. وہی چیزیں بیان کی انہوں نے، یجیب کفنہ فی مالہ مقدما علی دین وغیرہ، دین پہ اور باقی چیزوں پہ. اسی لیے اس ترتیب میں جیسے کہ بیان کیا ہے اسی ترتیب میں اس مال میں سے مرنے والے کے ان چیزوں کو کیا جائے گا، جس میں تجہیز سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میں دیون الخلق ہے، اس کے بعد دیون الخالق ہے، اس کے بعد میں وصیت ہے یا وصایا ہے، اس کے بعد میں طریقہ ہے. یہ آرڈر میں ہی مال نکالا جائے گا اسی طریقے سے. اگر آخر میں پہنچتے پہنچتے طریقہ میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو کوئی بات نہیں. جو اصحاب الفروض ہیں، عصابات ہیں، ذوی الارحام ہے کہ کچھ نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ اسٹیج اسی ترتیب میں ہوں گے، کچھ نہیں بچتا آخر میں تو کوئی بات نہیں، طریقہ نہیں ہے. تو کفن کے لیے مال اسی میں سے نکالا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ غَيْرُ زَوْجٍ. اگر مانیے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ جو اس کی تجہیز کے لیے کافی ہو، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنا جو ہے کفن کا خرچہ اٹھا سکے یا اس کے لیے کفن خریدا جا سکے، اتنا مال اس شخص کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں پھر یہ ذمہ داری اس کے سر ہوگی جس پر حیاتی میں اس شخص کا جو نفقہ تھا، جو مینٹیننس تھا، جو خرچہ جو اس آدمی کا اٹھایا کرتا تھا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کفن کا خرچہ وہ ادا کرے. مثلا اگر چھوٹا بچہ مر گیا ہے تو اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا. اور اسی طرح سے جس پہ بھی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے زندگی میں، وہ جو ہے مرنے کے بعد اسی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے کفن تکفین وغیرہ کا خرچہ کرے گا. غیر زوجین، یہاں پر غیر زوجین یعنی شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیوی کے کفن کا خرچہ اٹھائے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شوہر جو ہے عورت پر جو اسپینڈ کرتا ہے، جو خرچہ کرتا ہے، وہ یعنی اس دنیا کی زندگی میں وہ جو ہے 2 چیزوں کے ساتھ مرتبط ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. ایک تو ہے اطاعت اور دوسرا ہے استمتاع، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے ذمہ داری نہیں. اب یہاں پر یہ کہنا کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، تو اصل میں علماء جو ہے جو ادنا سے ادنا حد ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اس پر واجب ہے. ہاں کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واجب ہے اس پر، اس کے لیے کرنا ضروری ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں نہیں، لازم نہیں ہے اس پہ یہ کرنا، واجب نہیں ہے اس پہ یہ کرنا، لیکن اگر کرتا ہے تو اچھی بات ہے. تو وہ جو حد ادنا ہے، جو حد ادنا ہوتی ہے، اس کو فقی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم لیول کیا ہو سکتا ہے کسی چیز کا، تاکہ ایسے کوئی مسئلے کھڑے ہوں اور قاضی کے پاس مسئلہ جائے تو وہ اسی اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. تو جو حد ادنا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر لازم ہے یا نہیں، تو لازم نہیں ہے، کرتا ہے تو اچھی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ اس تعلق سے واضح طور پر جو ہے دلائل قرآن میں آئے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مرتبط کس کے ساتھ ہیں، یہ جو ہے اطاعت کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے استمتاع کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن کہ ان کو آپ واعظ اور نصیحت کرو. اگر وہ مانو نافرمانی پہ اتر آئے عورت تو اس کو واعظ اور نصیحت کرو. اس سے نہیں مانتی ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کا بستر الگ کر دو. اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو پھر اس کو مارو. اس طرح سے 3 سٹیج جو ہے قرآن میں بیان کیے. تو یہ اس کا جو ہے کیونکہ اس کے جو ہے نشوز سے، اس کی نافرمانی کے ساتھ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلَوْ نَشَزَتِ الزَّوْجَةُ، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو اس حالت میں اس کے اوپر نان نفقہ جو ہے، خرچہ جو ہے وہ اس کا نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم من بیت المال، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا خرچہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی خرچہ اٹھانے والا بھی نہیں بچتا، تو پھر یہ ذمہ داری کس پر جائے گی؟ تو کہتے ہیں بیت المال پر جائے گی. جو بیت المال ہے جہاں پہ مسلمانوں کا فنڈ جمع ہوتا ہے زکوٰۃ صدقات وغیرہ کا، پھر اس میں سے اس آدمی مرنے والے کی تجہیز کا خرچہ بیت المال ادا کرے گا. کہتے ہیں ثم علی غنی علم بہ، اگر مانو ایسے جگہ پر وہ آدمی ہے کہ جہاں پہ بیت المال بھی نہیں ہے،
ایسے کوئی یعنی کفاری جو ہے بلد کفار ہے، کفاروں کی زمین ہے، وہاں پر کوئی آدمی ہے جو مر جاتا ہے اور اب وہاں اس کا نہ کوئی خرچہ اٹھانے والا ہے، نہ اس کی خود کی اتنی ملکیت ہے کہ اس سے اس کی تکفین وغیرہ کا خرچہ پورا کیا جا سکے، نہ بیت المال ہے اس جگہ پہ، تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر زمین میں کوئی غنی مالدار مسلمان ہوگا اور اسے اگر اس بات کا پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کفن کا خرچہ اب یہ مالدار جو مسلمان ہے یہ اٹھائے، اس آدمی کے کفن دفن وغیرہ کا خرچہ وہ اٹھائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کیا کافر وہ کر سکتا ہے؟ کافر سے لیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے، اگر وہ جو ہے اپنی مرضی سے اگر وہ کرتا ہے تطوعاً، اگر کوئی کافر ہے آگے آتا ہے اور یہ خرچہ دینا چاہتا ہے تو اس سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ کسی آدمی کے پاس نہ ہو اتنا مال کہ اس کے لیے جو ہے کفن کے لیے کافی ہو، کیونکہ اس تعلق سے جو ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ بڑے مالدار ہوا کرتے تھے، جب اسلام میں نہیں آئے تھے تو اتنا مال تھا کہ ایک بار جن جوتوں کو پہن لیتے دوسری بار اس کا نمبر نہیں آتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا، اور مرتے وقت جو ہے حالت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ صرف ایک چادر تھی ان کے پاس، اور ان کا پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے۔ تو ایسی حالت میں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے ان کو جو ہے ایسا ان کو جو ہے یعنی کہ تکفین ان کی کریں کہ اگر پیر کھلے رہ جاتے ہیں تو اس پہ گھاس لپیٹ دی جائے، اور پھر ویسے ہی ان کی تکفین کی گئی اور تدفین ہوئی۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آدمی کے پاس کفن کے لیے بھی کپڑا نہ ہو، اور ایسی صورت میں جو ہے حشیش جس کو گھاس کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا استعمال کیا تھا ان کے پیروں پر ڈال کر بعد میں ان کی تکفین ہوئی۔ تو وہ چیز یہ جو ہے پہلے 2 سطروں میں اسی چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وسنہ تکفین رجل فی ثلاث لفائف بید من قطن۔ مسنون کیا ہے تکفین آدمی کی؟ اب یہاں پہ آدمی کے تعلق سے ذکر ہے کہ آدمی کی تکفین کا معاملہ کیسا ہے، تو کہتے ہیں 3 لفائف، 3 کپڑے الگ الگ ہوں گے، سفید ہوں اور کاٹن کے ہوں تو بہتر ہے، اس کے علاوہ بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 3 ہوں گے۔ یجمر ویبسط بعضها علی بعض، یجمر سے مراد ہے یبخر، یعنی اس میں خوشبو بخور وغیرہ لگایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی ان کپڑوں میں۔ ویبسط، اس کے بعد ان کو پھیلا دیا جائے گا ایک کو ایک کے اوپر۔ اب یہ ایک کو ایک کے اوپر پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے نیچے پہلے ایک کپڑا ڈال دیا جائے گا، ایک لفیفہ سب سے نیچے ڈالیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے یہ جو بخور وغیرہ ہے اس کو پھیلایا جائے گا، اس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ اس کے بعد اس پر دوسرا جو کپڑا ہے وہ ڈالیں گے، اور وہ کپڑا بالکل سینٹر میں نہیں ڈالیں گے، وہ رائٹ سائڈ میں نکلتا ہوا ڈالیں گے، اور تیسرا کپڑا اس کے اوپر ڈالیں گے جو لیفٹ سائڈ میں تھوڑا سا نکلتا ہوگا، اور اس کے اوپر میت کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو لیفٹ سائڈ میں نکلا ہوا کپڑا ہے اس کو رائٹ سائڈ میں موڑ دیں گے میت کے اوپر، جو رائٹ سائڈ میں نکلا ہوا ہے اس کو لیفٹ سائڈ میں میت کے اوپر موڑ دیں گے، اور جو سینٹر میں تھا اس کو دونوں طرف لپیٹ دیں گے، اور اس طرح سے پھر سر کے پاس اس کو لے جا کر پیروں کے پاس باندھ دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے تکفین اس طرح سے ہوگی۔ کہتے ہیں والحنوت فیما بینہا، اور حنوت جو ہے یہ اختلاط من الطیب، یہ قسم کا مکسچر ہے خوشبو والا، جو کہ یہ جو لفائف ہیں جو کپڑے ہیں 3 ان کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ چوک میں جائیں گے وہاں پہ تو ایسی دکانیں جہاں پہ تکفین وغیرہ کا سامان ملتا ہے، وہاں پہ خوشبو بھی ملا کے مکسچر بنا کے رکھتے ہیں، خوشبو کی چیز الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں، جو 2 کپڑوں کے درمیان اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، وہ حنوت ہے۔ تو اس کو بیان کر رہے ہیں وہ حنوت فیما بینا، ہاں یہ ہر 2 کپڑے کے بیچ میں اس حنوت کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا، اور پھر اس پر جو ہے میت کو لیٹا دیا جائے گا۔ وَيُجْعَلُ قُطُنٌ مُحَنَّةٌ بَيْنَ الْيَتَيْهِ وَيُشَدُّ عَلَيْهِ بِخِرْقَةٍ مشقوقة الطرف تجمع اليتيه ومسانته۔ اب جو ہے یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو آدمی کے کولہے ہیں وہاں سے مرنے والے کے کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز باہر آئے جس کی بدبو لوگ برداشت نہ کر سکے، بھی مرنے کے بعد آدمی جو ہے پس ہے، خون ہے، یا اور بھی کوئی گندگی ہے جو باہر آتی ہے جس کی بدبو ہو سکتی ہے جو لوگوں کو پریشان کرے، تو اس سے بچنے کے لیے کاٹن جو ہے اس کو بھگویا جائے گا اسی حنوت میں، محنت، اس میں بھگویا جائے گا اس کاٹن کو، اور اس کو کولہوں کے بیچ میں رکھا جائے گا، وہ یشد علیہ، اور اس کے بعد تاکہ
وہ جگہ سے ہل نہ پائے تو یہ ایک اس کی ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈائپر کی طرح کپڑے کو جو ہے باندھ دیا جائے گا اس جگہ پر، تاکہ جو پیشاب کی جگہ ہے اور پیخانے کی جگہ ہے اس جگہ کو باندھ دیا جائے گا، اور اندر میں کاٹن جو ہے خوشبو میں اس میں جو ہے حنوط میں ڈال کر کے اس کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا، تاکہ خوشبو رہے وہاں پر، بدبو نہ آئے، جو لوگ جو غاسل ہے غسل کرنے والے لوگ ہیں ان کو بدبو وغیرہ نہ آئے، تو اس کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے، کہتے ہیں وَعَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، اسی طرح سے چہرے میں مثلا ناک ہے، منہ ہے، آنکھیں، جہاں بھی مطلب ہولز ہیں جہاں سے کچھ باہر آنے کی گنجائش ہے، ان جگہوں پر بھی یہ کاٹن جو ہوگا محنت اس حنوط میں ڈوبا ہوا اس کو ان جگہوں پر بھی رکھا جائے گا۔ وہ مواد یا سجود ہی، اس طرح سے سجود کی جگہ جو ہے وہاں پر بھی رکھا جائے گا۔ وہ یلف فیہا، اور اس کے بعد اسی میں ان کو جو میت ہے اس کو جو ہے جیسا کہ بیان کیا تھا کہ جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ رائٹ سائڈ میں کپڑے کو جو ہے لپیٹا جائے گا، جو رائٹ والا ہے لیفٹ پہ ڈالا جائے گا، اور جو سب سے نیچے والا ہے اس کو لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف لپیٹ کر کے اور تکفین کمپلیٹ کی جائے گی۔ وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ فَاضِلٍ كَفَنٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، اور جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا جو بچ جاتا ہے اگر تو اس کو سر کی طرف رکھیں گے، پیروں کی طرف نہیں رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ سر کی طرف اس کو کر دیا جائے، جو کپڑا ہے سر کو کھلا نہ رکھیں، پیروں پر گھاس رکھ کر کے اور تکفین کی تھی۔ تو جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اس کو سر کی طرف رکھا جائے گا اور اس کو پھر باندھ دیا جائے گا۔ وَإِن كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ، اسی طرح سے یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے 3 سفید کاٹن کے کپڑے ہی ہوں، آدمی کو اگر قمیص میں میزر ایزار معروف ہے اس میں، اور پھر ایک جو ہے 3 کی جگہ ایک جو ہے لفیفہ ہو یا لفافہ ہو تو وہ بھی کافی ہے، وہ کام کر جائے گا۔ یعنی اکمل وہ ہے جو آگے بیان کر چکے ہیں کہ 3 کپڑے ہوں سفید و کاٹن، یہ اکمل ہے، اور جو مجزی ہے جو کافی ہے جو وہ یہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا کہ یہ بھی چل جائے گا۔ وَيُكْرَهُ تَعْمِيمُهُ، اور مکروہ ہے کہ آدمی کا سر کھلا رہے اور اس میں جو ہے امامہ باندھا جائے سر پہ، آدمی یعنی پورا کا پورا سر کور کر دیا جائے کپڑے کے اندر، جو 3 کپڑے اسی میں امامہ نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے وہ زعفران یکرہ، زعفران یعنی زعفران کو چھڑکنا، اسپریڈ کرنا ان کپڑوں پر، جو 3 کپڑے ہیں کاٹن کے، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَتُكَفَّنُ امْرَأَةٌ فِي 5 أَثْوَابٍ، عورت کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ اسے 5 کپڑوں میں اس کو لپیٹا جائے گا عورت کو۔ ایزار و خمار و قمیص و لفافتان، ایزار معروف جو نیچے کا حصہ ہے اس کے لیے ایزار کا استعمال ہوگا، اوپر کا حصے کے لیے خمار، اور قمیص جو ہے اوپر سے نیچے پورا ڈھک دے گا، پورا جو لوز کپڑا آپ کہہ سکتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک وہ قمیص ہے۔ اور لفیفتان، اور 2 لفیفے جس کا ذکر جیسے اوپر 3 تھے یہاں 2 ہوں گے، اس میں جو ہے عورت کو لپیٹا جائے گا، تکفین کی جائے گی۔ اب یہ جو ہے بات ہو گئی جو اکمل طریقہ ہے یہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو مجزی ہے اور جو واجب ہے بیر منیمم وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والواجب ثوب یستر جمیعہ، واجب یہ ہے کہ ایسا کپڑا ہو جو پورا کا پورا آدمی کو ڈھک دے تکفین کے دوران، یہ واجب ہے اور یہ مجزی ہے اور یہی ضرورت ہے۔ وَيَحْرُمُ بِحَرِيرٍ، حریر میں، سلک میں حرام ہے آدمی کو یعنی کہ اس میں تکفین کرنا اس کی سلک کے کپڑے میں، کیوں؟ اس میں اسراف ہے اس وجہ سے، اور حیاتی میں بھی جو ہے انسان کی زندگی میں بھی یہ آدمی کے لیے جو ہے یہ جواز نہیں ہے اس کا کہ وہ حریر کا استعمال کرے، اس کا ذکر آگے گزر چکا ہے جب ہم کتاب طہارت میں تھے۔ تو حرام ہے کہ حریر میں، سلک میں جو ہے اس کو کفن دیا جائے، تکفین کی جائے۔ ولا یجبا کفن لعدم، یعنی لعدم کفن ان امکن سترہ بحشیش ونحوہ، یجبا سے مراد ہے کہ کسی سے لیا نہیں جائے گا، مثلا کسی آدمی کے پاس کفن نہیں ہے، کسی کا بھی اٹھا لو چھین لو آدمی کا سڑک پہ سے رستے پہ سے، یہ جو ہے نہیں کیا جائے گا، یعنی غصباً، ولا یجبا کفن غصباً لعدم کفن، کے کفن نہیں مل رہا ہے تو کسی کا بھی کھینچ لو، لیکن کس صورت میں؟ این امکن سترہ بحشیش، اگر گھاس وغیرہ سے ممکن ہے کہ اس کو سطر دیا جا سکے، اس کے بدن کو ڈھک دیا جا سکے، تکفین کی جا سکے، تو اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ کسی سے آپ کفن لو۔ لیکن ہاں اگر یہ ہے کہ اب وہ گھاس بھی نہیں مل رہی ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ پھر جواز ہے کہ آپ لے سکتے ہو کسی سے۔ تو یہ معاملہ تھا تکفین کا۔ اب بات آ رہی ہے جنازے کی نماز کے تعلق سے، کہتے ہیں فصل فی الصلاۃ علی المیت،
यानी सलातुल जनाजे की बात आ रही है। कहते हैं वयक़िफ़ु इमामुन इंदा सदरी रजुलिन व वसती इमरातिन नदबन, खड़े रहने का मकाम क्या होगा इमाम के, आदमी की अगर मय्यत आदमी है तो इमाम जो है गले के पास, सर गले के पास यानी सीने के पास जो है इमाम खड़ा होगा, और अगर औरत की है तो सेंटर में, औरत के सेंटर में इमाम खड़ा होगा और यानी मैयत आगे होगी। अगर औरत आदमी दोनों की मैयत एक साथ हो तो फिर क्या होगा, तो कहते हैं कि इस तरह अरेंज किया जाएगा कि पहले इमाम के करीब जो मैयत रखी जाएगी वो आदमी की होगी, और इमाम जो है उसके सर के पास या सीने के पास खड़े होंगे, और उसके बाद औरत की मैयत रखी जाएगी। और औरत को इस तरह से रखा जाएगा कि इमाम के सेंटर में भी हो जाए और आदमी के सर के करीब और सीने की लाइन में वो आ जाए, उसके सेंटर को ऐसे रखा जाएगा कि आदमी के सीने के पास उसका सेंटर आ जाए औरत का, उस जगह पे उसको रखेंगे तो इस तरह से इमाम औरत के सेंटर में भी हो जाएगा और आदमी के सीने के पास भी हो जाएगा। अब अगर सगीर बच्चे की भी लाश है या मय्यत है तो क्या करेंगे, तो कहते हैं कि इसकी तरतीब ये होगी जिस तरह से नमाज में सफ बनती है, जिसका जिक्र गुजर चुका है जब हम आगे बयान कर रहे थे किताब सलात में, पहले आदमी की मैयत होगी, फिर बच्चे की मैयत रखी जाएगी और उसके बाद में औरत को रखा जाएगा। इस एतबार से यानी सबसे करीब आदमी, फिर उसके बाद बच्चा और फिर उसके बाद औरत, क्योंकि सफ भी इसी तरह बनती है। फिर कहते हैं, और ये मंदूब है यानी मसनून है इस तरह से करना कि इमाम जो है आदमी के सर या सीने के पास हो और औरत के वसत में, ये मसनून है। वो युकब्बिरु अरबान, और इसका तरीका ये है कि 4 इसमें तकबीरें होती हैं। युकब्बिरु अरबान यक़रउ फिल ऊला बाद अत्ताऊज़ अल फातिहा, पहले अल्लाह अकबर बोलने के बाद, जिसे पहली रकात अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं, तो उसमें इमाम जो है ताऊज़ के बाद यानी ताऊज़ और बसमला उसके बाद सूरत फातिहा की क़िराअत करेंगे। इसमें दुआ उल इस्तिफ्ताह सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका ये नहीं पढ़ा जाएगा, डायरेक्ट जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन डायरेक्ट शुरू करेंगे, दुआ इस्तिफ्ताह नहीं पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि तखफीफ मुराद है यहाँ पे, असल सलातुल जनाजा जो है इसमें तखफीफ मुराद है। वफ़ी सानियती युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ी तशहुदिन, दूसरी में जो है दूसरी तकबीर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ी जाएगी, और मारूफ है दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाएगी, पूरी जो है वो पढ़ेंगे हम जिस तरह से तशहुद में पढ़ते हैं, ये दूसरे में होगा। और उसके बाद में वयद उलिल मय्यति फिर सालिसती, तीसरे में मैयत के लिए दुआ की जाएगी, भी मारूफ है हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व सगीरिना व कबीरिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, मारूफ है ये दुआ हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है, दुआ पढ़ी जाएगी। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िहू वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू, नुज़ुल से मुराद जो दियाफत की जाती है यानी मेहमान नवाजी की जाती है वो मुराद है, वअकरिम नुज़ुलहू वअवसी मदखलहू वअग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरदी, और ये मारूफ दुआ है पूरी हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है। और उसके बाद बात आती है व अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही व अदखिलहुल जन्नता व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अफ़सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्वर लहू फ़ीही, ये मारूफ दुआ है। और भी इसके अलावा भी दुआएं हैं जो इसमें मुस्लिम में मौजूद हैं, अलग अलग दुआएं, तनव्वु है इसके अंदर, अलग अलग दुआएं मौजूद हैं, आदमी जो चाहे वो पढ़ सकता है, यहाँ पर इसको बयान किया गया है। और कहते हैं वो युअन्निसु दमीरा अला उनसा, अगर औरत की मैयत है तो यहाँ ज़मीरों को जो है मुअन्नस कर दिया जाएगा, उसको बयान कर रहे हैं। जहाँ भी दुआ आ रही है मसलन अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू से फिर लहा कर देंगे, वरहमहू से वरहमहा कर देंगे, वआफ़िहू से आफ़िहा कर देंगे, यानी ज़मीर को चेंज कर देंगे औरत के लिहाज से, अगर औरत की मैयत होगी तो उसके लिए इसको चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आई है इस दुआ में, वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजी, यानी व अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही। तो क्या मसला यहाँ पे यह आता है कि क्या वाकई औरत, मसलन यहाँ पे अगर ये दुआ है कि औरत की अगर मैयत है और उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसके लिए यानी अब्दिलहु ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, तो क्या वाकई में हकीकतन यानी कि ज़ात के एतबार से क्या औरत के लिए एक दूसरा शौहर दिया जाएगा जन्नत में? ये क्योंकि ये दुआ उसी तरह से है, या क्या उस औरत जो कि मैयत औरत है उसके लिए दुआ भी हम पढ़ेंगे अगर हम नमाज जनाजा में हैं तो यहाँ पे असल मकसूद ये नहीं है कि ये जो इब्दाल है ज़ात के एतबार से जो है दुआ की जा रही है, ये ज़ात के एतबार से दुआ नहीं की जा रही है, बल्कि ये जो दुआ की जा रही है ये सिफात के एतबार से की जा रही है कि जो ज़ौज होगा वो सिफतों में और अखलाक के एतबार से बेहतर हो, जैसा कि इस दुनिया में था उससे ज़्यादा बेहतर हो, तो दुआ उस एतबार से हो रही है, यानी कि इब्दालु सिफात ज़ौजी ला ज़ात ज़ौजी,
یعنی کہ جو ابدال ہم یہاں پہ طلب کر رہے ہیں اس دعا میں، یہ صفت کے اعتبار سے، یہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اس سے ایک اور مسئلہ یہ نکل کے آتا ہے کہ عورت کے تعلق سے، کہ ایک عورت جنت میں کس کے ساتھ رہے گی، وہ بھی ایک مسئلہ یہاں پر نکل کے آتا ہے کہ مثلا ایک، یعنی ایک عورت ہے جس کا شوہر یہ ہے کہ نیک ہے، دوسری عورت ہے کہ جس کا شوہر نیک نہیں ہے، اور تیسری عورت یہ ہے کہ جس نے یا تو شوہر جس کا مر گیا تھا یا مطلقہ ہو گئی، الگ ہو گئی اس سے، اور اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی، تو اس طرح کی، یا جس کی شادی ہی نہیں ہوئی، ایسی بھی عورتیں ہیں، تو ان عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ تو اس میں یہ تین کیٹیگری ہو سکتی ہے، ایک تو وہ کہ عورت کے جس کا شوہر نیک تھا اور صالح تھا، تو اس کا تو معاملہ معروف بالکل کلیئر ہے کہ وہ اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی جنت میں، واپس اللہ اسی کے ساتھ اسی شوہر کے ساتھ اس عورت کی شادی کرا دیں گے۔ اگر ان کے درجات میں فرق ہوگا، مثلا شوہر اوپر کے درجے میں ہے جنت کے، عورت نیچے کے درجے میں ہے، تو اللہ اپنے فضل سے اور رحمت سے اس عورت کو بھی اس درجے میں لے جائے گے، کیونکہ اس شوہر کو نیچے لانا تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عورت کو نیچے والے جنت کے درجے سے اوپر والے میں لے جایا جائے گا۔ اگر آدمی ولیعاذ باللہ ایسا ہے کہ وہ اس کے اعمال ایسے تھے کہ وہ جہنم میں جانا پڑ رہا ہے اس کو، یا وہ جو ہے یعنی کہ مشرک تھا، یعنی آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو لیبل کے طور پہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے اعمال شرکیہ ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں معلوم ہے، تو مشرکانہ جو معاملے تھے، جو کہ جس کے تعلق سے فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ یہ مخلد فی النار ہو گیا، تو ایسا معاملہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کا کیا ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ اس کی شادی کسی دوسرے سے کروا دیں گے، کیونکہ ایسے آدمی بھی ہوں گے جن کی عورتیں مخلد فی النار ہو جائیں گی، تو ایسا جو آدمی ہوگا اس کا ایسی عورت سے نکاح کرا دیا جائے گا جنت۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت مطلقہ ہے، طلاق دے دیا، یا جس کا شوہر وفات ہو گئی، تو ان کے تعلق سے کیا ہوگا؟ تو اس میں جو ہے ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، اور تو یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ انی اريد مرافقتک واريد ولا اريد فراقک، کہ میں جو ہے رفقت چاہتی ہوں، مرافقت چاہتی ہوں تمہاری جنت میں بھی، اور تم سے جو ہے دور نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ تو کہتے ہیں فقال ان صدقتی، اگر تم صحیح کہتی ہو یا یہ بات صحیح ہے اور یہی چاہتی ہو، فلا تتزوجی بعدی، تو میرے بعد شادی مت کرنا، فإنکی ستکونین زوجتی فی الجنت انشاءاللہ، اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں میری ہی بیوی بنا دیا جائے گا جنت میں انشاءاللہ۔ تو یہ اثر ہے، اصل میں یہ ایک اثر ہے۔ ابی الدرداء رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بات بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو دو میں سے ایک قول جو آئیں گے اس تعلق سے کہ مطلقہ عورت جو ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا، یا جس کا شوہر مر گیا اس کا معاملہ کیا ہوگا، تو آخری جو شوہر جس کے ساتھ وہ تھی، اگر آخری شوہر جو تھا، تو یہ اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ یہ ایک جو ہے دو قول میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ کوئی شادی کروا دی جائے گی جنت میں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ام الدرداء رضی اللہ عنہا تھی، یہ بہت جمیلہ تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور کئی ان کے پاس رشتے آئے ان کی وفات کے بعد، جن میں ایک رشتہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا بھی آیا، اور انہوں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا، اور ایسے ہی دنیا سے جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ اور کیونکہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا ہے، تو جو اگر یہ ان کی شادی یا شادی کر لیتی ہیں یہ ان سے جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو پھر آخری شوہر وہ نہیں ہوتے، ابو الدرداء نہیں ہوتے، پھر یہ ہوتے، تو انہوں نے ان سے شادی نہیں کی تاکہ آخری شوہر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رہے، اور اسی حالت میں جو ہے اسی طرح سے ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس اثر سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے اس کا جو ہے آخری شوہر جو بھی رہا اس دنیا میں، اسی سے اللہ جنت میں اس کا نکاح کرا دیں گے۔ اور دوسرا قول اس میں علماء کا یہ ہے کہ انہا تخیر، اس کے پاس چوائس دی جائے گی، اگر مانو مطلقہ تھی، ایک سے زائد شوہر اس کے رہے، یا مرنے کے بعد شوہر کے دوسری شادی کر لی تھی، تو اس کے پاس اس کو چوائس دی جائے گی کہ جو بھی جو ہے ان میں سے، یعنی کہ احبہم، ان میں سے جو بھی زیادہ تمہیں پسند ہو ان کے ساتھ جو ہے جنت میں تم رہ سکتی ہو۔ تو اس طرح سے دو قول اس تعلق سے علماء کے ملتے ہیں۔ آج اس کو یہیں پر روکنا پڑے گا، اس کے بعد انشاءاللہ کل اس کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس
کتاب الجنائز کو اختتام تک پہنچائیں انشاءاللہ. تو آج اس کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ وقت 4 منٹ بچا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.